حضور صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ سوال کرنے تھے۔ صدقہ فطر کا قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا۔ مشہور مفسر قرآن سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کا جو روزہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، سسپینڈڈ رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ باپ پر اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی طرف سے تو باپ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جو اولاد بالغ ہوتی ہے ان کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ کیا جس نے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ جی ہاں، اگر کسی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے وجہ یا بلا وجہ، لیکن صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو۔ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر کا جو افضل وقت ہے وہ تو عید الفطر کے صبح صادق کے وقت ہے اور نماز عید ادا کرنے سے پہلے، لیکن اگر کوئی رمضان مبارک کے اندر یا اس سے پہلے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، صدقہ فطر ادا بھی ہو جائے گا اور یہ بالکل جائز ہے۔ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مثلا شریف فقیر ہو۔ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار جیسے گندم ہے تو 2 کلو میں سے 80 گرام کم، اور اس کی احتیاطاً جو دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی نے وہ قیمت بتائی ہے گندم یا اس کا جو آٹا چکی والا ہے تو وہ یہ کہ 320 روپے احتیاطی رقم یہ بتائی۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی جتنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے اتنی ہی مالیت کا اس کے پاس حاجت اصلیہ سے فارغ کوئی ساز و سامان ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔